بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے فضل سے سورہ ہود چل رہی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے لے کے 109 تک، یہ تقریباً 13-14 آیات جو بھی بنتی ہے، اور یہاں پہ 12ویں سپارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ اکبر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کریں کل صبح مکمل کر کے پرسوں خلاصہ کریں گے، خود بھی آئیں اور زیادہ لوگوں کو دعوت دیں تاکہ تبلیغ کا سلسلہ زیادہ پھیلے۔ آج ہم نے جو قصہ پڑھنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ ہے، وہ ایک قصہ، یہ تقریباً میرے خیال سے یہ 7واں قصہ ہے اس سورت کے اندر۔ سارے انبیاء کے قصے ہم نے پڑھے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبہ کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے جو فرعون کی قوم کے سردار، اور فرعون کا کام ہے راستی کا نہ تھا، یعنی فرعون سیدھے راستے کے اوپر نہ تھا۔ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن، جب جہنم میں جائیں گے تو فرعون لیڈ کر رہا ہوگا، سربراہ ہوگا ان کا جہنم کی طرف۔ قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ ہوگا اترنے کا، بری جگہ ہوگی، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ پہلی جو 3-4 آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہ کئی دفعہ ہم قصہ پڑھ چکے ہیں، موٹا موٹا اس کے اندر 2-4 باتیں، کہ فرعون جو تھا وہ ظالم، جابر اور کفر کے اوپر جس طریقے سے ایک کفری الہاد، کفر کی طرف راغب کرنے والا، اور اتنا حد سے آگے، جیسے ہم نے 3-4 سپارے میں پڑھا نا، طالوت اور جالوت ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس کے خلاف طالوت، جن کو کچھ لوگوں نے نبی کہا اور کچھ نے طالوت علیہ السلام کو نبی کہا، کچھ نے اللہ کا نیک بندہ، جو بھی، ان کے ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلمان نے شامل ہو کے جالوت بادشاہ کو وہ دی تھی، شکست دی، جس کی وجہ سے اسلام کا غلبہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کرتا ہے، جو بندہ بھی ظلم کرتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے۔ جب وہ اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچ، بڈھے کو جناب پتنگ کو ڈور دیتے جائیں صحیح اونچا جناب چلا جائے، یا پھر اس کو اوپر چھوڑ کے فنا کر دے، یا اس کو کھینچ، ٹھیک ہے جی، حد تک اس کو اللہ۔ ایک جگہ قرآن میں ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر سال ہم 2 دفعہ تمہارے اوپر آزمائش بھیجتے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے نا، 3-4 مہینے سے سکھ دے لگ جاتے ہیں، تو 4 مہینے گزرے، 6 مہینے، پھر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کو معاملہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ قرآن کے اندر ہے، میں اپنی سال میں 2 دفعہ تو آزمائش بھیجتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہیں۔ اللہ پکڑتا ہے، روکتا ہے 1 دفعہ، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ اور یہ فرعون میں نے کہی تھا کہ ایک بندے کا نام ایک پورا سلسلہ تھا بادشاہ کا، جو ظلم، تکبر
اور یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ تو اتنا تکبر میں آگے چلا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا اور اپنی عبادت کروانا شروع کر دی. جب پھر حد سے نکلے گا، جیسے وہ جادو والا قصہ اس دن ہاروت ماروت تھے، وہ جادو والے جو آئے تھے فرشتے ہاروت اور ماروت، جب وہ ایک قوم جادو میں آگے نکل گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جا کے ان کو تباہ کرو. وہ کل پرسوں میں میں نے واقعہ سنا. تو اللہ ایک حد تک جب وہ اللہ کے کاموں میں مداخلت بتا دیا جناب جبرائیل ہے آسمان پہ بھی نہیں ہے، زمین پہ ہے، اور زمین پہ بھی یا تو جبرائیل ہے تو یا میں جبرائیل. پھر اللہ نے فرمایا آپ ان کو تباہ، آپ تو یہ میرے راز، اور یہ سورہ ملک کے اندر ہے کہ وہ اوپر شیطان جاتے ہیں راز مداخلت کرنے کے لیے، پھر آگے سے ان کو آگ ماری جاتی ہے. اسی طریقے سے فرعون کا بھی ایک اللہ نے ہاتھ دی، ڈھیل دی، لیکن پھر اللہ نے رسی کھینچی. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا. آیت سے مراد مفسرین کرام ایک سیدھا، جیسے یہ قرآن کی آیت ہے، آیت 96 97 98 حصہ ٹکڑا جز، اور آیت کا آج تفاق سے علامہ صاحب موجود ہے عالم تو نہیں، تو آیت کا مطلب نشانی اور علامت اور معجزہ. علم بھی کیا کہا آیت کا علم جو ان کو معجزے کے طور پہ دیا، جو ان کو علم دیا گیا. اب اس کے اندر آیت سے مراد جو تورات کی حکم تھے، آیات جو ان کو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے، اور دوسری معجزے. موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے. 9 معجزات صاحب، 2 ید بیضا اور عصا. ید بیضا یوں اپنے بغل میں ہاتھ دیتے تھے نا اور باہر نکالتے تھے، اور وہ ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا تھا، چمکدار. قرآن کیا ہے سیدھا ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ اپنے بغل میں دیتے، باہر نکالتے. ہو جادو توڑا نہیں، سیدھی قرآن کی آیت ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے، کھلا معجزہ. دوسرا عصا مارو سانپ نکل گیا، عصا مارو دریا نے راستہ دے دیا، عصا مارو پتھر سے 12 چشم. تو یہ 2 معجزات تھے. باقی 7 جن کو معجزات گنوایا گیا اصل میں وہ ان کی قوم کے اوپر عذاب کے طور پہ آئے تھے، جس میں وہ تھا طوفان کا، ٹڈی کا عذاب تھا، جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا، مال کی بربادی کا، اور جان کی ہلاکت کا. یہ سارے آپ کے معجزے کے طور پہ ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجے جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ نے بدلے میں جناب کھانا پڑا ہوا ہوتا نا، پکا ہوا نادین صاحب، پکا ہوا کھانا پڑا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے دیکھا اس کے اندر جناب خون پڑا ہوا ہے. استغفر. یہ عذاب کیوں پکا ہوا من و سلوا ہوا ہے. اللہ جی اللہ کا پکا پکایا آنا چاہیے تھا ساڑھے سے. جنت آیا پھر جنت سے، لیکن ناشکری کی، ناقدری کی. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی انہوں نے جناب ناقدری کی، تو اللہ معجزہ دیتا ہے، انعامات دیتا ہے. اگر ناشکری بے قدری کرے تو پھر جوئیں اور مینڈک کو یہ کہا جاتا ہے یوں منہ کھولتے تھے نا بات کرنے کے لیے، مینڈک اندر کھڑا. استغفر اللہ. اتنا آدمی باتیں کر رہے نا، اتنے مینڈک ہو گئے کہ منہ کھولتے نا بات کرنے کے لیے، تو مینڈک اندر چلا جاتا. جوئیں، کھٹمل، طوفان، پتہ نہیں توبہ استغفار، بہت عذاب ان کے اوپر ہے. کس وجہ سے؟ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور سری غلبہ کے ساتھ آپ کو غلبہ دیا. کیسے غلبہ دیا؟ پہلے تو پیدائش ہی آپ کیسے ہوئی جناب، اس نے حکم دے دیا جتنے بچے پیدا ہوں ان کو مار دو، عورتوں کو زندہ چھوڑتے جاؤ، بچیوں، اور عورتوں کی عزتیں لوٹنا اور مردوں کو قتل کر دینا. پھر اللہ نے ان کی پیدائش کو کیا، پھر ان کو سنبھالا، پھر انہیں کی گھر پرورش کروائی، پھر پال کے جناب پھر ادھر سے بڑی تدبیر کے ساتھ اللہ نے قبطی کو مروا کے پھر آپ کو وہاں سے نکلوا کے دور بھیجا، پھر دور بھیج کے پھر واپس بھیجا. اور آپ نے فرمایا اللہ جی میری مدد میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرما. پھر ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ہارون آپ کے بڑے بھائی تھے، آپ چھوٹے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ آگے غالباً کوئی اس میں غلط کیا نہیں، چھوٹے تھے، ٹھیک ہے. اچھا ان کو ان کے ساتھ بھیجا مدد کر کے جناب وہاں، اور وہاں آ کے پھر انہوں نے آگے کہا ہاں جی فرعون کیا کرتے ہو تم نے بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ جمایا ہوا ہے. اللہ نے سلطان مبین سری غلبہ دیا. یا فرعون کے دربار کے سامنے وہ پورا جادو والا ہم نے پھر یونس میں پڑھا ہے. اللہ نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جتوا کے غلبہ دیا، اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ سمندر کے اندر تباہ و برباد کر کے، اور اس کی لاش کو تا قیامت رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا کے چھوڑا. یہ 2 باتیں نشانیاں دی اور غلبہ دیا. اس سے حکومت چھین کے بنی اسرائیل مغلوب تھے، فرعون اوپر غالب تھا، اور پھر اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو مغلوب کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا حکومت. پھر آگے بعد کی بات ہے، پھر انہوں نے نافرمانی کی، ان سے قبلہ لے لیا گیا، کتاب لے لی گئی ہماری آ گئی. اور اب الحمدللہ ہم اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ سب کے اوپر سردار ہیں. لیکن خالی یہ نہیں ابھی ہم سردار ہیں، اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. جہاں گھر کا بڑا ہوتا ہے نا صدر صاحب، تو آپ صدر ہے نا مسجد کے، تو آپ کو بڑی کوڑی پٹھی ساری فی بلا کے جناب ایک ذمہ داری، ایک عہدہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے.
خدا نہ ملک کا چنگا ہونا تھا بھی اس کو پوچھنا، مارا ہونا تھا بھی اس کو پوچھنا، تو وہ ان کو سربراہی دی ہم اگر آپ امت میں بڑھ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر ہے تبلیغ کے احکامات ہیں، ہمارے اوپر نیکی کا، ہمارے اوپر اپنی قوت کو ثابت تدبیر رکھنے کا، سارے معاملات کرنے کا۔ اگر ہم بھی ناشکری کریں گے، ہم بھی معاملات کریں گے تو اجتماعی طور پہ اب ہم سے یہ عہدہ نہیں چھینا جائے گا، لیکن انفرادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیچا دکھائے گا۔ تو استغفر اللہ معاف فرمائے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، انہوں نے فرعون کی باتیں مانی، فرعون کے جو تھا وہ خود بھی ہدایت کے اوپر نہیں تھا اپنی قوم کے آگے، اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ فرعون آگے ہوگا، سب سے پہلے فرعون جہنم میں، اور پیچھے اپنے جتنے اس کے ماننے والے تھے، جس طرح دریا میں ڈبوئے نا، دنیا کے اندر بھی ذلت تباہی اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی ذلت و تباہی، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر فرمایا حاویہ، اور اس طرح مختلف اس کے لیے جو حاویہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، جہنم کی دیکھتی ہوں یا تمہیں کیا پتا وہ کیا، اللہ معاف فرمائے۔ ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں بھی لعنت قیامت کے دن، اور کیا برا انعام ہے۔ اب یہ جو کس سے ختم ہوئے، آگے اللہ فرما رہا ہے، یہ جو بستیوں کی خبریں ہم نے تمہیں سنائی ہیں نا، نوح، عاد، ثمود، خالے، ساری نا، موسیٰ نا، سناتے ہیں، ان میں کوئی گھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، کوئی تو مطلب کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، یعنی کئی بستیاں شاید موجود ہوں گی، اور کوئی جو ہے بالکل اللہ نے یوں تباہ و برباد کر دیا جیسے کہ دنیا کے اوپر تھی نہیں، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، میں نے ان بستیوں کو اللہ فرماتا تباہ کیا، میں نے ظلم ہے نہیں کیا، ان کے اپنے اعمال کے سبب، بلکہ انہوں نے خود اپنا برا کیا، اور ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ ہے، جب تمہارے رب کا حکم آیا، عذاب آیا ان سب ساری ان کو، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ، سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکت کے، اور ان کے حصے میں خالی یہ نہیں ہے کہ ان کی آیتوں کی وجہ سے، میں نے بتایا اللہ کے نبی کے صدقے ماحول پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اللہ معاف فرمائے، لیکن کل بھی زلزلہ آیا ہے، 2-4 دن پہلے بھی زلزلہ آیا ہے، کشمیر والا بھی ہم نے 2005 والا بھی زلزلہ دیکھا ہے، عبدالآباد والا بھی، آگے پیچھے سارے معاملات، سیلاب آیا، یہ سارے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم جہاں کوئی نافرمانیاں کرتے ہیں توبہ استغفار، جہاں کوئی گناہ کرتے ہیں، جہاں کوئی ظلم کرتے ہیں، تو یہ پھر یہ ہمارے اوپر ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہے، ہمارے بھی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بلا ہے۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کر کے جو ہم نے پڑھا کہ لوٹی فیل نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، چوری نہیں کرنی، پیچھے جناب غرور تکبر نہیں کرنا، جو ہر قوم کا اللہ نے ہمیں بتایا، شرک نہیں کرنا، بت پرستی نہیں کرنی، یہ سارے اس لیے بتایا کہ ہم نے یہ سارے کام نہیں کرنے، ورنہ یہ کریں گے تو ہم بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرتی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، جتنے معجزات ہیں سب کے اندر نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ اس سے نصیحت ہم میں سے وہی آپ بھی ہم میں سے وہ حاصل کریں گے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈر رکھتے ان کو نصیحت اثر۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ، اب قیامت کے ناکی بیان ہو رہی ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں سب جناب اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا دن ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گئی مدت، قیامت کے ایک وقت مقرر ہے، اس تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بھی حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی نصیب اچھے نصیب والا ہے، خوش نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور لاکیاں ہوں گی، نبی بھی پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، ہم گناہ گاروں کی کیا اوقات، اور بات نہ کرنے سے مراد کئی مفسرین کرام نے باتیں لکھی کہ ایک اس مراد کہ اللہ کا روب اور جلال اور دبدبا اور ہیبت اور خوف اور ہلاکی اتنی ہوگی کہ جناب جیسے اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، سورج صبح نیزے پہ ہوگا، دن اتنا بڑا ہوگا، اور ہر بندہ کہے گا کب عذاب شروع ہو، حساب کتاب شروع ہو، کب معاملہ ہو، لیکن اور اس وقت جب انبیاء اور ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، تو وہاں پہ جیسے کسی افسر کا بھی دربار لگتا ہے یا کوئی بڑا جناب وڈیرا آیا ہوتا ہے دوسرے تیسرے، ادھر بھی کوئی عام بندہ بولنے کا، تو اللہ کے ساتھ یعنی خوف کے ساتھ آواز نہیں نکلے، جیسے قرآن میں دو جگہ پہ موجود ہے، آپس میں بات کریں گے، اللہ کے سامنے بھی انکار کریں گے، یہ بھی تو آیات ہے نا، وہ اور یہ اپوزٹ نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، مقصد یہ کہ خوف اور ہیبت کی وجہ سے، ادھر ڈر کی وجہ سے کسی کو کوئی آواز ہو۔ دوسرا وہ جو سورہ یاسین کہ زبانیں ان کی مور لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کلام کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کسب کی ہے، جو اعمال کی ہے، وہ زبانوں کے اوپر موریں لگ جائیں گی، لیکن ہاتھ اور پاؤں آپ کے ان کی گواہی دیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کی واقعہ ہے، جسے قیامت کے دن کا ڈر ہوگا وہ ان واقعات سے ہم میں سے عبرت حاصل کرے گا، اور کوئی اس دن خوش نصیب ہوگا اور کوئی اس دن
بد نصیب خوش نصیب کون ہوگا؟ جن کے آسان چمک رہے ہوں گے، جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہوگا. خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے جناب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قرآن کی شفاعت دی جائے گی. اور بد نصیب وہ ہوں گے جن کے چہروں کے اوپر پھٹکار، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے توبہ استغفار، ظلم پھٹکار ان کے چہروں کے اوپر پڑ رہی ہوگی، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں جانے والوں میں ہونے والوں میں شمار ہوں گے، اور جہنم کی طرف جو دھکیلے جا رہے ہیں وہ بد نصیب ہوں گے. تو ان شقیوں و سعید، شقیوں سے کہا گیا جو بد نصیب ہوگا، اور سعید سے کہا گیا جو خوش نصیب ہوگا. اب جو بد نصیب ہوگا، جو خوش نصیب ہوگا، 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. بد نصیب جہنم میں جائیں گے اور خوش نصیب جنت میں جائیں گے. تو وہ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں، اور دوزخ میں ان کی آواز کیسے ہوگی؟ فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں گدھے کی طرح رہیں گے. یستغفر اللہ. ایک اور جگہ غالباً 18ویں سپارے میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورہ لقمان کے اندر، کہ بے شک تمام آوازوں میں سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. وہ اللہ فرماتا ہے ان کی جنمیوں میں جنوں میں بھیجوں گا تو گدھے کی طرح رینگیں گے، گدھے کی طرح ان کی آوازیں نکلیں گی. استغفر. اور سب سے اچھی آواز کس کی ہے؟ مرغ کی، مرغے کی جو اذان دیتا ہے. اسی لیے مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی سب سے اچھی آواز ہے. اور جو سب سے بری آواز ہے گدھے کی ہے. گدھا شیطان کو دیکھ کے جو ہے وہ آواز نکالتا ہے، اور اس لیے جب وہ بولے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. اور گدھا شیطان کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے، اور مرغ جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کے اذان دیتا ہے. اس لیے جب مرغ اب اذان دے تو وہ کسی رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے. تو اس وقت آپ بھی کوئی دعا مانگیں، اس میں قبول ہو، کوئی اللہ کی تعریف کریں، کوئی اللہ کی حمد کریں. اور جب گدھا یہ تو اس وقت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ ادھر کہیں شیطان ہے، اسے پناہ مانگیں. تو جو خوش بخت ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، جن کے برے اعمال ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، گدھے کی طرح رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین رہیں گے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا. بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے. اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا. یہ بخشش ہے جو کبھی ختم ہے نہ ہوگی. بس جب فیصلہ ہو جائے گا جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں، اور جو جہنم میں ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں. ایک روایت یا میں نے کوئی بات پڑھی، ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، کچھ الفاظ یا مفہوم اس طرح تھے کہ قیامت کے جب اللہ تعالیٰ فرما لے گا جنتوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں، پھر اللہ روح کو جو ہوگی نا، روح اس کو اللہ لائے گا. مینڈے کو نہیں ذبح کیا، ایسے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب بس آج کے بعد روح ختم. اب جو جنت والے ہیں نہ ان کو موت آئے گی، اور جو جہنم والے ہیں نہ ان کو موت آئے گی، سب ابدی رہیں گے. تو اے سننے والے، میں بھی اور آپ سب بھی، یہ آپ سب کو اللہ کہہ رہا ہے، ہر سننے والا، اے سننے والے دھوکہ میں نہ پڑو اس سے جس سے یہ کافر پوجتے ہیں. پوجا کچھ شرک میں نہ جاؤ، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے. اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور پورا پھیر دیں گے جس میں کمی بھی نہ ہوگی. یہ ہمارے لیے آج کا جو قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کے خلاف، کہ جو معجزات ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ شکر ادا کریں جو اللہ کی نعمتیں، اور جو ان کے اندر عبرت اور عذاب کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ہماری نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. اور قیامت کا ڈر اور ہولناکی، جس بندے کی یقین جانے دل میں قیامت کا، موت کا یا اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے لیے نیکی کی طرف بھی جانا نہیں ہے. ایک حقیقت کھلی بات ہے. تو قیامت، اللہ، آخرت کی تقدیر، فرشتے، کتاب، نبی، ان پر جو ایمان ہے یہ بندے کے دل کو بہت بڑا کرتا ہے، یہ بندے کے دل کو وسیع کرتا ہے، اور بندے کے دل کو استقامت اور تقویت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کر کے جو اصل میں پنہان ان کے اندر موتی ہیں، جو نور ہے، جو اصل مفہوم ہے، وہ نکال کے اس کے اوپر عمل کر کے دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں نا، آپ دعا فرمائیں. آمین. محبت کے ساتھ بندے تیرے دن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، مدد کے درمیان کو سنتے ہیں، ان سب کے کاروبار میں، عزت میں، رزق میں برکت عطا فرما. والی تمام مشورہ کو فرما. بس اللہ تعالیٰ